اس کے لیے کوئی ایسا شخص موجود ہو جو خبر دے دے کہ ابھی صبح ہو گئی اذان کہہ دو، تو عبداللہ بن مکتوم اذان دیا کرتے تھے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، انا بلالا، بے شک بلال رضی اللہ عنہ، یؤذن بلیل، وہ اذان دیتے ہیں رات کو، فکلوا واشربوا، بلال جو تھے نا یہ صبح کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان دیتے۔ ان کے دو مقصد ہوا کرتے تھے، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ تہجد کے نفل پڑھنے ختم کر دے اور آ کے سحری کھا لے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو بڑی آدھی رات کی عبادت کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، کیونکہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے کے اندر پڑھ کے دکھائی ہے تہجد کی نماز۔ تو جو آدھی رات سے عبادت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، تھوڑا سا سو لیں تاکہ صبح کی نماز تک فریش ہو جائیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا حساب لگاتے کہ رات کی عبادت کرتے لیکن اذان سے پہلے گھنٹہ سو لیتے ہیں، تاکہ صبح اگر ہم نے اتنا جاگ کے باتیں کی ہوں تو صبح کی اذان میں تو ہمیں نیند غلبہ کرے گی، سستی پیدا ہوگی۔ تو یہ ان کا مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ اب نماز کے لیے آ جاؤ۔ اس کے بعد جب ٹائم یہ ختم ہو جاتا سحری کا، تب پھر عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہتے، وہ اذان نہ کہتے جب ان کو کہا جاتا کہ اصبحت صبح ہو گئی ہے، پھر وہ اذان دیتے۔ اب یہ 24 گھنٹے 12 مہینے اذانیں دو ہوئی ہیں مسجد نبوی میں صبح کی، اور ہمارے ماشاءاللہ مسجدوں والے رمضان میں تو 2 گھنٹے پہلے اذان دیتے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی، پھر لگتا کہ بس رمضان کے ہی روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ کسی مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس وقت میں بھی سحری کھا رہی ہوتی ہوں کہ اب ٹائم ہو چکا سحری کھانے کا، ورنہ تو ایک ہی اذان ہوتی ہے، لیکن مسجد نبوی میں مستقل ہی 2 اذانیں ہوئی ہیں آدھے پونے گھنٹے کے وقفے سے، تاکہ سحری کھانے والوں کو پتہ چل جائے کہ بس نماز ختم کر دیں، اب ہمیں سحری کھانی ہے۔ بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے شروع کرنا ہے نہیں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، انا بلالا، بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یؤذن بلیل، یہ اذان کہتے ہیں رات کی یعنی تہجد کی، فکلوا واشربوا، پس سحریاں کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان کہہ دیں عبداللہ ابن ام مکتوم، کالا کا وکانا رجل، تھے وہ آدمی، آما نبی نے، لا ینادی، نہ اذان کہتے، حتی یقالا، یہاں تک کہ کہا جاتا لہو اس کو، اصبحتا، اصبحتا، صبح ہو چکی ہے، صبح ہو چکی ہے، فجر پھوٹ پڑی ہے۔ باب الاذان بعد الفجر، پوچھو مسفرہ سے پڑھنا اس نے، اس کی نا داڑھ درد کرتی ہے، پتہ کر دو، اگر نہیں پڑھنا پھر ہم یہ سبق اپنا پورا کریں، ٹائم تو ہو گیا اس سبق کا، خدیجہ سے پوچھ لو کیا پتہ کر۔ باب الاذان، باب ہے اذان دینا بعد الفجر، صبح ہونے کے بعد یعنی فجر ہونے کے بعد۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر قال اخبرنی، اخبرتنی، خبر دی مجھے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا تکف المؤذن، جب بیٹھ جاتا مؤذن، للصبح، صبح کے لیے، یعنی مؤذن اذان دے کے بیٹھ جاتا، وبدا صبح، اور صبح طلوع ہو چکی ہوتی، صلی رکعتین خفیفتین، آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لیتے، یعنی مؤذن اذان دے کے بیٹھ جاتا، فوری طور پہ آپ یہ صبح کی 2 سنتے ہیں، جو آپ نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے مجھے پیاری ہیں، نہ قضا میں آپ نے چھوڑی ہیں، نہ سفر میں آپ نے ان کو قصر کیا ہے، یہ ہلکی پڑھی ہیں، ہلکی اس لحاظ سے کہ اس میں آپ نے قرات نہیں کی، پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص ہے، میں دوسری میں سورۃ کافرون ہے، لیکن میں تو سورۃ اخلاص نہیں چھوڑ پاتی، میں پہلی میں فلق اور اخلاص پڑھ لیتی ہوں اور دوسری میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھ لیتی ہوں۔ نماز پڑھتے 2 ہلکی رکھتے ہیں قبل، اس سے پہلے ان تقام الصلاۃ، یہ کہ کھڑے ہوتے آپ نماز پڑھانے کے لیے۔ حدثنا نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی، نماز پڑھتے، رکعتین خفیفتین، 2 ہلکی رکھتے ہیں، بین النداء والاقامۃ، درمیان اذان اور درمیان اقامت کے، من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے، یعنی 2 سنتیں آپ نے پڑھی ہیں، ہلکی پڑھی ہیں، اس میں قرات آپ نے لمبی نہیں کی بلکہ آپ نے ایک سورت تلاوت کی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، انا بلالا، بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ینادی بلیل، اذان کہتے ہیں رات کے ہوتے ہوئے، یعنی لیل کا مطلب کہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، فکلوا واشربوا، پس سحریاں کھاؤ اور پیو، حتی ینادو، حتی ینادی،
ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان کہیں عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہی وہ شخصیت تھی۔ مکہ کا دور ہے، بڑا نازک دور ہے، بہت مشکل ہے اسلام کو سنبھالنا، جیسے دیکھتا ہوا انگیارہ ہتھیلی میں ہے۔ آپ کے پاس دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے کسی آیت کا مسئلہ، کسی آیت کی وضاحت پوچھنے کے لیے آئے۔ آپ کے پاس مکہ کے سرداروں نے آپ کو زج کیا ہوا تھا کہ کبھی تو ہمیں اکیلوں کو ٹائم دو، ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جو آپ کے غلام ہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ آپ کے پاس سردار بیٹھے تھے، آپ بات کر رہے تھے، اور سب سے پہلے بات یہ کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ آقا علیہ السلام کسی میٹنگ میں ہیں، کسی مصروفیت میں ہیں۔ انہوں نے 2-3 بار آپ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، کہ مسئلہ پوچھا، لیکن آپ نے اپنے ماتھے پہ تھوڑے سے شکن ڈالے، تھوڑی سی آپ کی طبیعت میں ناگواری آئی کہ میں اس کو نہیں اس کا جواب دے پا رہا، پھر کیوں مجھ سے پوچھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں یہ اندھا جو آیا دوڑتا ہوا ہے، تجھے کیا پتا اس کے دل میں کتنی محبت ہے اسلام کی۔ سورۃ عبسہ اللہ نے نازل کر دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ عبسہ نازل ہوئی ہے نا، آپ ان کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ ان سے بات کیا کرتے تھے، بڑی نرمی کے ساتھ بات کیا کرتے کہ یار تیری اللہ کے نزدیک کتنی قدر ہے، کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ صورت نازل کی ہے کہ تو نے کیوں ماتھے پہ بال ڈالے ہیں، اور تو نے کیوں بے رخی کا مظاہرہ کیا ہے کہ تیرے پاس نبی نہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ تو ثابت ہوا ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جو آتا ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ کے فرشتے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے کے آتے ہیں، اس کے سروں پہ پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، جو علم سیکھنے کے لیے آیا، اس کا بڑا ہی مقام ہے، اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ اس کی قدر کیا کرو کہ یہ کتنا اس کو شوق ہے کہ میں جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤں، یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اب ہمارے پاس تو یہ آسانی ہے کہ موبائل پہ ہمارے پاس وائس آ جاتے ہیں، ہم ان کے جواب دے دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے نا، اس لیے پوچھا، ایک نے مسئلہ پوچھا، یار تو پاک پیغمبر کا صحابی ہے، اور میرے دل میں تھوڑا سا سمجھو کہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ جرابوں پہ مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ آگے سے کچھ نہیں کہا، کہا بتا کہ اسی کام کے لیے آیا ہے یا تجھے اور بھی کوئی کام میرے پاس؟ کہا نہیں، میں صرف علم حاصل کرنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہا اس لیے میں نے وضاحت چاہیے، اگر صرف علم حاصل کرنے کے لیے آیا تو یاد رکھ تیرا اللہ کے نزدیک مقام بڑا ہے۔ اللہ کے فرشتے تیرے ساتھ آئے ہیں، تیرے سر پہ اپنے پر کھول کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں کسی کا، ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے نا۔ فرشتے تیرے سر پہ اپنے پر کھول کے سایہ بان بن کے تجھ کو یہاں لے کے آئے ہیں۔ تو جس نے مسئلہ پوچھنے کے لیے چل کے ہمارے پاس جو آیا، اس کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ باب الاذانی، باب اذان کہنا قبل الفجر، فجر سے پہلے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان نہدی عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کالا لا یمنعن احدکم، نہ روکے تم میں سے کسی ایک کو، او احدم منکم، یعنی پتہ نہیں احدکم بولا کہ احدم منکم بولا، نہ روکے کسی ایک کو تم میں سے یا کسی ایک کو تم میں سے، اذان بلال، اذان بلال کی، من سحوری، اس کی سحریاں کھانے سے، یعنی بلال کی اذان سن کے سحریاں بند نہ کرو، بلکہ بلال کی اذان تو اس لیے ہوتی کہ سحریاں کھانے شروع کر دو۔ نہ روکے تم میں سے کسی ایک کو اذان بلال کی سحریاں کھانے سے، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، پس بے شک وہ اذان کہتے ہیں، وَيُنَادِي بِاللَّيْلِ، اذان کہتے ہیں وہ رات کے وقت، لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، تاکہ واپس آ جائے اپنے بستر کی طرف قیام کرنے والا۔ جس نے رات کے پہلے حصے سے قیام شروع کیا تو رات کے آخری حصے تک وہ قیام کر کے تھوڑا سا سو جائے تاکہ اس کی طبیعت فریش ہو جائے۔ وَلِيُنَبِّهِ نَائِمُكُمْ، اور تاکہ خبردار ہو جائے سونے والا، جو ابھی تک نہیں اٹھا وہ خبردار ہو جائے کہ بس آدھا گھنٹہ رہ گیا، اب تو میرے وطر پڑے جانے ہیں، جلدی سے اٹھ کے وہ اپنا عبادت میں کھڑا ہو جائے۔ وَلَيْسَ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ، اور نہیں ہے یہ کہتے تھے کہ فجر کی اذان ہے، وہ صبح، اور نہ کہ صبح کی اذان ہے۔ وقال، اور کہتے بے اصحابی، اپنی انگلیوں کے ساتھ، ورفع علی فوقی، اور اپنی انگلیوں کو، اور اٹھایا اپنی انگلیوں کو، الی فوقی، وَطَاعَتَ إِلَىٰ سَفَلِ، اور آہستہ آہستہ اس کو نیچے لے کے آئے۔ اس کی مثال بلوغ المرام کے اندر ہم نے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک فجر کاذب ہے، ایک فجر صادق ہے۔ فجر کاذب سے مطلب کہ تہجد کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فرمایا آپ نے کہ مشرق کی جانب سے ایک روشنی اٹھتی ہے، گائے کے دم کی طرح، سمجھو کوڑے کی طرح اٹھتی ہے، اور اٹھ کے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی، پورے علاقے میں سیاہ کالا اندھیرا ہوتا تھا، کہیں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، اگر کوئی لائٹ ہے تو کسی کے کمرے کے اندر ہے، کسی کے حجرے کے اندر ہے، گلی کوچوں میں کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں تھا۔ فرمایا اس کے بعد جب فجر صادق طلوع ہوتی ہے نا، تو آپ نے یہ مشرق کی جانب فرمایا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ وہ روشنی اٹھتی ہے، پھر آپ نے ایسے کیا، پورے
مشرق کی طرف وہ روشنی پھیل جاتی ہے. یہ فجر صادق ہے. تو اس طرح یہ اشارہ کر کے بتایا. سب سے بہتر تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے کے اندر پڑھ کے دکھائیے تاکہ مجبور لوگوں کو آسانی ہو جائے. لیکن سب سے بہترین ٹائم تہجد کا رات کا آخری حصہ ہے. آج کل 4:15 ہو رہی ہے. 4:15 ہو رہی ہے تو 2:30 بجے میرا الارم لگا ہوتا ہے. کیونکہ آخر اٹھ کے وضو کرنا 10 منٹ لگ جاتے ہیں واش روم جانا. تو اتنا ٹائم انسان جاگ لے تو ہلکی پھلکی دعا بھی ہو جاتی ہے اور درمیانے سے نفل پڑھے جا سکتے ہیں. اب بیٹا میں اتنا ہی جاگ سکتی ہوں کیونکہ میری آنکھوں کا مسئلہ، ہارٹ کا مسئلہ، دماغ کا مسئلہ، دماغ کا اٹیک ہو کے ہٹا ہے. تو ابھی مجھے حبیبہ کہا، میں نے کہا حبیبہ مجھے بتانا تھا مجھے اس وقت تو آپ کو دماغ کا اٹیک تھا تو آپ تو بالکل ہوش میں نہیں تھے، تو میں نے کیا کہنا تھا آپ کو. تو یہ اس طرح کے حالات میرے اوپر ہیں. اب یہ کہ میں وہ اس طریقے سے نہیں سو سکتی. اس وقت میرے بچوں کے ساتھ میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی کھانا بنا کے نا بچوں کا ایک پورے ہاٹ پاٹ میں روٹیاں رکھ دیں، ایک میں سالن گرم کر کے رکھ دینا. اور بچوں کی اعلیٰ ماشاء اللہ 8 بیٹے تھے میرے، 2 بیٹیاں، 10 بچے تھے. کسی بچی کی ضرورت نہیں تھی کہ اونچی بولے، اور کچھ میری بھی نیند گہری تھی. تو میں نے ڈیوٹی لگا دینی کہ اس بچے نے آٹا گوندھ کے رکھنا ہے، اس بچے نے یہ کام کرنا، بچوں نے اپنے اسکول کے کام بھی کرنے، اور میں نے سو جانا. تو سونے کے بعد میں زیادہ ٹائم جاگ لیتی ہوتی تھی کیونکہ کم از کم 4-5 گھنٹے سونا، اس کے بعد ہی اٹھا جاتا ہے. جب کبھی اس طرح کا مسئلہ بنے نا کہ بس 2-3 گھنٹے سونا پڑا ہے تو نہ میری آنکھ کھلتی یہ والی پتہ کب سے اس آنکھ کو فالج ہے، اور نہ ہی مجھ سے اٹھا جاتا ہے. لیکن اب تقریباً یہی ٹائم ہو چکا ہے کہ 10 بجے سے اگر 10 بجے سو جائیں تو اللہ کی رحمت ہی ہے، ورنہ یہ ٹائم اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اب اتنا ہی ٹائم جاگا جا سکتا ہے کہ بہت مشکل سے یہ 2 گھنٹے، اور سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی تب ذرا آسانی ہو جاتی ہے نا. تو یہ ہے مسئلہ. لیکن بہرحال تہجد کی نماز کا سب سے بہترین ٹائم رات کا آخری حصہ ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے کے اندر نماز پڑھ کے دکھائی، جیسے آپ نے اس حدیث کے اندر ہی فرمایا ہے کہ اب کیا ہے، خبردار کر دیا جائے کہ سونے والے جاگ پڑے اور جو عبادت کر کر کے تھک گئے وہ اپنے بستروں کی طرف واپس آ جائیں، وہ 1 گھنٹہ آرام کر لیں تاکہ صبح کی نماز ان سے سہولت سے پڑھی جائے. بس بے شک وہ اذان کہتے ہیں، اذان کہنا رات کو تاکہ لوٹ آئے اپنے بستر کی طرف قائمکم قیام کرنے والا، والی و نبی، اور تاکہ خبردار ہو جائے نائمکم سونے والا، نائمکم سونے والا، ولیسا یقول فجر، اور نہیں کہتے تھے کہ یہ فجر کی اذان ہے اور نہ یہ صبح کی اذان ہے، کیونکہ یہ رات کی اذان ہے، تہجد کی اذان ہے. کالا کہا اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے ورفع الی فوقی وتعطع الی اسفل، اور اپنی انگلیوں کو بلند کر کے نا آہستہ آہستہ وہ نیچے لے کے آئے، یعنی میں آہستہ آہستہ نیچے کیسے روشنی پھیل جاتی ہے، حتیٰ یقولا ہاکذا، یہاں تک کہتے تھے کہ اس طرح وہ روشنی پھیلتی ہے، یعنی مشرق کی جانب. کالا کہا زہیر نے بسبابتیہ احداہما، اپنی دونوں سبابہ انگلیوں کو اٹھا کے، فوق الاخری، ان دونوں کو ایسے اوپر اٹھا کے سبابہ انگلیاں اٹھا کے بتایا، اشارہ کر کے بتایا آپ نے. احداہما فوق الاخری، ان دونوں میں سے دونوں کو اوپر کر کے لے گئے. ثم مدہما عن یمینی و شمال، دیکھو نا دائیں اور بائیں جانب پھیلا دیا ایسے کر کے. پھر ان دونوں انگلیوں کو پھیلا دیا دائیں جانب اور بائیں جانب، یعنی اس طرح یہ فجر صادق نظر آتی ہے. یہ مشرق کی جانب پہ اگر سیاہ کالا اندھیرا ہے تو آپ کو یہ روشنی مشرق کی جانب نظر آئے گی، اور مغرب کی جانب آپ کو سیاہ اندھیرا نظر آئے گا. حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو سامة قال عبيد الله عن قاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہاں حدثنا، امام صاحب اسی حدیث کو دوسری روایت سے لے کے آتے ہیں. قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبی، روایت کرتے ہیں نبی کریم، وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قالا، بشک آپ نے فرمایا، انا بلالا، بشک بلال رضی اللہ عنہ، یؤذن بلیل، اذان کہتے ہیں رات کو، فکلوا واشربوا، پس سحریاں کھاؤ اور پیو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان کہہ دیں عبداللہ ابن ام مکتوم. بابو کم بین الاذان والاقامت، باب ہے کتنا وقفہ ہونا چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان. حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن جریری عن ابن بریدہ عن عبداللہ ابن مغفل المزنی ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، بینا کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ثلاثاً 3 مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، یعنی اس سے ثابت ہوا
کہ 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، یہ وہ 2 نفل ہیں، کیونکہ ایک تو نفل وضو کے ہیں، ذرا تھوڑی سی آپ کو وضاحت کروں، شاید آپ کو پتہ ہی ہو۔ ایک تو وہ نفل ہے جو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی، آپ نے آ کے پوچھا کہ میرے آج کی رات کا واقعہ کہ تیرا کیا عمل ہے؟ کہا اللہ کے رسول باقی اعمال تو میرے صحابہ کرام کے ساتھ برابر ہی ہیں، یہ میرا عمل ان سے ایکسٹرا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ چلتا زمین پہ ہوں تو آپ نے میری آواز پاؤں کی آسمان پہ سن لی، مرتبہ اتنا بلند ہو گیا۔ پر میں جب بھی وضو کرتا ہوں رات کی گھڑی میں، دن کی گھڑی میں، وضو کے 2 نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور یہ اسی وقت پڑھے جاتے ہیں جب وضو کیا جائے، ٹھیک ہے، وضو کے نفل جب وضو کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کی یہ حدیث ہے کہ ہر 2 اذانوں کے بعد 2 رکھتے ہیں، 2 نفل ہیں، تیسری بار فرمایا لمن شاء، تاکہ فرض نہ ہو جائیں۔ تو پھر ہمیں کتنے نفل پڑھنے چاہیے؟ 4۔ جس نماز سے وضو کیا ہے نا، 2 وضو کے پڑھ لیں اور 2 یہ نفل پڑھ لیں۔ تیسری بار آپ نے اس لیے فرمایا لمن شاء تاکہ فرض نہ ہو جائیں، لیکن ان کی تاکید ہے۔ میرے بیٹا نفلی باتیں اگر ہم کریں گی تو اللہ کا قرب ملے گا، ہمارے اذان میں تقوی پیدا ہوگا، ہمیں اللہ کا خوف آئے گا، اور ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گی، کیونکہ نفلوں سے اللہ کا قرب ملنا ہے اور نفلوں سے پاک پیغمبر کی سفارش ملنی ہے۔ یاد ہے یہ ربیعہ بن کعب السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کرتے ہیں، وضو کرواتے ہیں، واش روم، دیکھو نا وہ بچے ہیں، آپ کی عمر ہے، اگر میرے ساتھ کوئی بچہ اس طرح کا ہو تو مجھے کتنی خوشی ہو، لیکن بیٹا ہم تو معاملات ہمارے اپنے ہیں کہ چاہتی ہیں کریں لیکن خود کام اپنے کریں۔ تو آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہے تہجد کی نماز کا، فرمایا اے ربیعہ کوئی مجھ سے دعا منگوا لے۔ کہا اللہ کے رسول جی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے موقع پہ پوچھا کہ اور بھی کوئی دعا تجھے کروانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہی ہے کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے تیسری بار پوچھا کوئی اور بھی دعا منگوا لے؟ کہا مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ دیکھو آج مسجدوں میں دعائیں آپ نے کان دھرنے ہیں، میں نے آج تک نہیں سنا کسی مسجد میں کہا گیا ہو کہ دعا کرو میرا خاتمہ بالایمان ہو جائے، اور میری یہ پہلی دعا ہوتی ہے، میری پہلی، کیونکہ پہلی دعا ہونی یہی چاہیے، باقی سب کچھ بھی ہم کروائیں کوئی شک نہیں۔ یہ مسجدوں کے خطیب ان کی دعا اللہ مستجاب فرماتا ہے، لیکن ہمیں کوئی روایت سے نہیں ملتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے آپ کے پاس پرچیاں آگے دعاؤں کی۔ دعاؤں کی فیکٹری تو تیرے گھر میں ہے، تیری ماں تیرا باپ دعاؤں کی فیکٹری ہے، ان کو خوش کر، ان کے دل کی جو باتیں ہیں، جو ان کی سمجھو کہ عادات ہیں، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے، وہ فیکٹری تیرے گھر میں ہے۔ تو بہرحال یہی دعائیں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر نفل زیادہ پڑھ، اے ربیعہ زیادہ نفل پڑھ، میری مدد کر تاکہ میں تیرے حق میں دعائیں کروں، اللہ دعائیں قبول کرے۔ پتہ چل گیا کہ نفل پڑھنے سے پاک پیغمبر کی سفارش نصیب ہوتی ہے، اذان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں جب انسان نفل پڑھتا ہے نا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے بعض لوگ جو جاہل انہوں نے کہا کہ اللہ سما گیا ہر انسان میں، جس کا عقیدہ غلط ہے۔ اس کا مطلب میرا بیٹا یہ ہے ہمارے اعضاء میں ایسا تقوی ہوگا، نہ میرے ہاتھ کسی کو دکھ دیں گے، نہ میں کسی گناہ والے کام کی طرف انشاءاللہ چل کے جاؤں گی، نہ کسی چیز کو دیکھوں گی جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور نہ ہینڈ فری لگا کے میں گانے سنوں گی، نہ میں کسی کی چگلیاں۔ میری بیٹی یہ بات آپ نے اپنے پلے اتنی گھٹ کے باندھنی ہے کہ ہو سکتا ہے میں کل قیامت کو پوچھ سکوں آپ سے۔ یہ گھروں کی فساد کا سبب بنتا ہے بیٹا، کان لگا کے باتوں کو سننا۔ یہ بہو ساس کی باتیں سن رہی ہے، ساس بہو کی باتیں سن رہی ہے، یہ کان لگا کے باتیں سننا پھر ایک بہت بڑی جنگ اور بہت بڑا جھگڑا پیدا کر دینا، یہ عورت کی فطرت کے اندر ہے۔ یاد رکھنا صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن عباس روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کسی کی وہ بات کو سنا جو سنانا پسند نہیں کرتا، کل قیامت والے دن سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ رک جایا کرو۔ میں نے دیکھا سنا کہ دروازے کے ساتھ کان لگا کے باتیں سنی میاں بیوی کی، یا ساس نے بہو کی سنی، بہو نے ساس کی سن لی، اتنا جھگڑا پیدا ہو گیا کہ طلاقوں تک نوبت آ گئی۔ اتنا جھگڑا پیدا ہو گیا کہ بہو نے بستر بوریا گول کیا اور چلی گئی کسی اور جگہ پہ، ساس بیچاری روتی رہ گئی۔ یاد رکھنا اس حدیث کو کہ کبھی بھی کسی کی بات کو آپ نے کان لگا کے نہیں سنا، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں ہمارے اذان میں تقویٰ تب پیدا ہوتا ہے جبکہ ہم اس طرح کے نفل پڑھ کے اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ قال سمعت عمرو بن عامر الانصاری عن انس بن مالک قال کان مؤذن اذا اذن، تھا مؤذن جب اذان کہتا قام الناس، کھڑے ہو جاتے لوگ، من صحاب النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، یبتدرون السواریہ، جلدی کرتے،
مسجد نبی کے ستونوں کی طرف، یعنی مسجد نبی کے ستونوں کو ستھرا بنانے کے لیے جلدی کرتے دوڑتے کہ ایسا نہ ہو یہ ستھرے پہ ستونوں پہ لوگ نماز شروع کر دیں اور ستونوں کو ستھرا بنا کے یہ جو پہلے 2 نفل ہیں نا مغرب کی نماز کے بعد، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ یہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ آنے والا عرابی کہتا غالباً فرض ہو چکے ہیں، فرض پڑھائے جا چکے ہیں، پچھلی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو دیکھو یہ پھر ہم نے، مجھے یاد ہے کئی حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد صحابی پوچھتے اب کیا ہوا، اب تو ہم کوئی نہیں پڑھتے، اب تو لوگ کوئی نہیں پڑھتے، یہ سنتے جو مغرب کی اذان کے بعد والے یہ نفل ہیں، سنتے نہیں اصل میں۔ تو کہا دنیا کی مصروفیت نے مشغول کر دیا۔ تو بیٹا اگر عادت ہے ہماری الحمدللہ اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 نفل پڑھنے کی تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ ہماری ماؤں نے اتنی پکی عادت ڈالی تھی ضحیٰ کے نفلوں کی، اور سب نفلوں کا اتنا پیار دل میں ڈالا تھا کہ جب تک نہ پڑھے اللہ جانتا طبیعت کو سکون نہیں ملتا۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ ضحیٰ کے نفل 2 رہ جائیں، کبھی زندگی میں آگا پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی آ گیا ملنے کے لیے بیٹے آ جاتے ہیں تو میں ظہر کے ساتھ ضرور پڑھ لیتی ہوں کہ آج میں نے 2 چھوڑے کل 4 چھوٹیں گے مجھ سے۔ تو کم از کم تھوڑی بہت جو ہماری گنتی ہمارے پاس ہے، تھوڑے بہت ہمارے پاس جو اعمال ہیں ہم اس میں کمی تو نہ کریں، ریاکاری سے اللہ بچائے۔ بتانے کی بات ہے کہ اگر ہم یہ نفلوں کا اہتمام کرتے ہیں کبھی رہ جائیں تو دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ہم ثواب میں کمی نہ پا سکیں۔ یہ نفل انسان کو پاک پیغمبر کی سفارش کا مستحق بنا دیتے ہیں، اتنا تقوی پیدا ہوتا کہ انسان کے کسی بھی اعزاز سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہی تو اللہ کے ولیوں کی علامت ہے کہ جب بھی دیکھو ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ یہ تو خطیب ہے، خطبہ دینے والا، بازار میں کیا کر رہا ہے، کبھی نہیں یاد آتا یہ تو ٹیچر تھی پڑھانے والی، یہ شادی حال میں تو کھلے بال لے کے آئی ہوئی ہے، بے پردہ آئی ہوئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ میں تقوی نصیب کرے گا۔ اچھا جلدی کرتے مسجد نبی کے ستونوں کی طرف، حتیٰ یخرج النبی، یہاں تک کہ آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے۔ وہم کذالک، اور اسی طرح یصلون نماز پڑھتے تھے، رکعتین قبل المغرب، 2 نفل قبل المغربی، مغرب سے پہلے، ولم یکن بین الاذان والاقامۃ شیء، اور نہیں ہوتا تھا اذان اور تکبیر کے درمیان زیادہ فاصلہ، ٹھیک ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اتنا ہی فاصلہ تھا کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم کم ہوتا ہے نا، جلدی کے ساتھ آسمان پہ ستارے نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی حدیث ہے کہ اس وقت تک میری امت خیر سے رہے گی جب تک مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے نہیں پڑھے گی، اور نہیں ہوتا تھا اذان اور اقامت کے درمیان کچھ فاصلہ زیادہ۔ وقال عثمان بن حبلہ نہیں جبلہ، کہا عثمان بن جبلہ تھا ابو داؤد ان شعبہ لم یکن بینہما الا قلیل، انہوں نے واضح کر دیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان بالکل معمولی سا ٹائم ہوتا تھا جس میں صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی جا سکتی تھیں۔ بابو من انتظر اقامت، باب ہے جس نے انتظار کیا اذان کے بعد اقامت کا، یہ کہتے ہیں تکبیر اولیٰ، اقامت کو کہ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، اور جس کی تکبیر اولیٰ کبھی ضائع نہیں ہوئی اس کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ سعید بن مسیب صحابی ہیں، سعید تابعی ہیں، کہتے ہیں 40 سال ان کی زندگی کے متعلق گواہی دینے والا گواہی دی کہ 40 سال ہم نے دیکھا سعید رحمہ اللہ علیہ کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں رہی تھی، اور ان کو صرف دیکھا گیا ہے تو مسجد نبوی میں دیکھا گیا ہے یا رات کی گھڑیوں میں گھر میں دیکھا گیا ہے، کسی جگہ دیکھا ہی نہیں گیا تھا، نہ بازار میں، نہ گلی میں، نہ شاپنگ میں۔ اتنا ان کا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث کی کلاس میں دل لگا ہوا تھا کہ سارا دن کلاسز لیتے ہیں، کبھی ان کی تکبیر اولیٰ نے رہی۔ ہر سال حج کرتے ہیں، جنتوں کے ٹھیکے تو اللہ نے بیٹا ان کو دے دیے، اس کلاس میں کتنا مزہ آتا، دل کرتا یا اللہ اسی کلاس میں رہیں۔ تو یہ کبھی ان کو کسی اور جگہ دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ اور آج ہمیں کتنا وقت ہے دنیا کے کام کاج میں، اگر نہیں وقت تو ہمیں دین کے کام میں وقت نہیں ملتا۔ حدثنا، یہی پڑھنی میرے ہاتھ پیچھے چلا گیا، بھول گئی میں۔ حدثنا ابو الیمانی قال کا اخبرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں تھا اذان اور اقامت کے درمیان کچھ فاصلہ زیادہ رکھا۔ عثمان بن حبلہ نے ابو داؤد نے شعبہ سے، نہیں تھا اذان اور مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان الا قلیل، مگر تھوڑا سا وقفہ۔ اچھا، بابو جس نے انتظار کیا الاقامت، اذان کے بعد اقامت کا، یہ ہاں تکبیر اولیٰ کی بات ہو رہی تھی نا۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی کان رسول اللہ،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن، جب مؤذن اذان دے کے خاموش ہو جاتا، بالاولا، دن کی پہلی نماز، من الصلاۃ، یہاں پہلی اذان، من صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے، کاما تو آپ کھڑے ہوتے، یعنی اتنا ہی وقفہ آ رہا ہے کہ آپ اذان سنتے، مؤذن اذان دے کے بیٹھ جاتا، آپ کھڑے ہوتے اور فجر کی 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کے آپ نماز فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تبھی تو آپ 100 آیتوں والی صورتیں پڑھ کے جماعت سے نماز پڑھا کے اذکار کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے عورتیں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ آج ہماری نمازیں دیکھیں، مسجد میں جماعت کرانے والے بس سورۃ زلزال ہے، سورۃ والعادیات ضبح ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کے نماز سے فارغ کر دیا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، کون سی چیز ہمیں جلدی میں لے آئی، ہمارا نماز میں قیام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ سب سے بہترین وہ نماز جس کا قیام لمبا ہو۔ جب خاموش ہو جاتا مؤذن اذان سے، یعنی پہلی اس لیے کہا گیا کہ اذان کے بعد اقامت، اذان اور اقامت کو 2 اذانیں کہا گیا ہے۔ اذان سے یعنی پہلی اذان سے، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے وقت، کاما تو آپ کھڑے ہوتے، فرکع رکعتین خفیفتین، بس آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لیتے، قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، بعد اس کے بعد این یستبین الفجر، یہ کہ واضح ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی فجر، یعنی مشرق کی جانب، ثم استجع الی شقی، پھر آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے، الایمانی، دائیں جانب۔ یہ صبح کی سنتیں پڑھ کے دائیں جانب لیٹنا سنت ہے، اس میں یہ نہیں کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا وہ لیٹے۔ جو بھی گھر میں نماز پڑھنے والا، صبح فجر کی نماز بے شک پڑھنے والا ہے، صبح کی 2 سنتیں پڑھ کے ہلکا سا آپ لیٹے تھے، حتی یاتی المؤذن للاقامت، یہاں تک کہ آ جاتا مسجد میں مؤذن اقامت کہنے کے لیے۔ یہ صفحہ پورا کر لیتے ہیں۔ بابن بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، باب ہے ہر 2 اذانوں کے بعد صلاۃ 2 نفل ہیں، یہ صلاۃ نفل ہیں، ہر 2 اذانوں کے بعد نفل ہے، لیکن صبح کی اذان کے بعد نہیں ہے، کیونکہ صبح کی اذان سے پہلے تمام صحابہ کرام تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب ہر 2 اذانوں کے بعد صلاۃ 2 نفل ہیں، یا 2 نفل نماز ہے، لمن شاء، جس کا دل چاہے۔ حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا کہمس بن الحسن عن عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ بن مغفل قال قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے بعد نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، فی ثالثۃ، تیسری مرتبہ میں، لمن شاء، جس کی مرضی ہو تو پڑھ لے۔ باب من قال لیؤذن السفر المؤذن واحد، باب ہے جس نے کہا کہ سفر میں ایک ہی مؤذن اذان دے۔ حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وہیب عن ایوب عن ابی قلابہ عن مالک بن حویرث قال اتیت النبی، آیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی نفر من قومی، کچھ لوگوں میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، نفر ہی کہتے ہیں 9 تک کے لوگوں کو، 9 تک کو ویسے رہتن کہہ دیتے ہیں، 1 سے لے کے 3 تک لفظ نفرین بولا جاتا ہے، یعنی قوم کے 3 لوگوں کے ساتھ، فَقَمْنَا عِنْدَهُ، پس ہم ٹھہرے آپ کے پاس، 20 لیلتاً، 20 راتیں۔ دیکھو نا، اس نے بات امام صاحب نے واضح کر دی کہ آپ نے ان 3 لوگوں میں سے کہا تھا کہ ایک اذان کہے، آپ کے پاس ہم ٹھہرے 20 راتیں، وکانا رحیمن رفیقن، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور بڑے ہی ملنسار کہتے ہیں، یا بڑے اخلاق والے ساتھی۔ فلما را، پس اب دیکھ لیا آپ نے، شوقنا، کہ ہمارا شوق ہوا ہے، الی اہلینا، ہم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ کے جائیں۔ ہم نے یہ حدیث پیچھے کئی بار پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول جی، ہمارے آپ کے درمیان جو قبیلے والے ہیں نا، وہ ہمیں آپ کے پاس نہیں آنے دیتے، صرف ہم حرمت والے مہینوں کے پاس، حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ ہمیں کو فائنل بات بتا دیں کہ ہم پچھلوں کو بتائیں، وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ تو آپ نے حکم دیا ان کو کام کرنے کا، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام لانا، کرتے کرتے آپ نے وہ برتن منع کر دیے۔ یہ وہ حدیث کا ایک حصہ ہے۔ ہم شوق رکھتے ہیں اپنے گھروں کی طرف جانے کا، کالا آپ نے ارجعوا، واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں، فکونوا فیہم، اور رہو ان میں، کیونکہ اپنے گھروں میں انسان کو سکون ملتا ہے، اپنے ماں باپ کو مل کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ وعلموہم، اور سکھائے ان کو دین، جو 20 راتیں ہوں آپ کے پاس رہے، جو آپ سے انہوں نے سیکھا، فرمایا وہ ان کو علموہم، سکھاؤ ان کو، وصلو، اور نماز پڑھو، فیضا حضرت الصلاۃ، پس جب نماز کا ٹائم ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، پس چاہیے کہ اذان تم میں سے ایک ہی کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور چاہیے کہ تمہاری امامت وہ کرائے جو تم میں سے بڑا ہو۔ باب الاذان،
ٹھیک ہے، چلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.